جی میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم۔ میں سبت حسن گیلانی چوپال یو کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں جی۔ گزشتہ کل جو آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو ہوئی وہ یہ تھا کہ مہنگائی کا ذمہ دار کون سا طبقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف بات مہنگائی کی نہیں ہے جی، وہ مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، لاقانونیت ہو، فرقہ واریت ہو، انصاف کی عدم فراہمی ہو، بے شمار طرح طرح کے مسائل جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہماری سوسائٹی گھری ہوئی ہے، ان تمام مسائل کی جڑ صرف ایک ہے جی، وہ یہ کہ سیاسی عدم استحکام۔ اب وہ طبقہ جو اس بات کا ذمہ دار ہے، جس نے اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہونے دیا، وہی طبقہ ان تمام مسائل کا ذمہ دار ہے جی۔ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ پاکستان تو ووٹ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا میرے بھائیوں۔ اس وقت جو قیام پاکستان یا اس سے پہلے جو ووٹ کا حق تھا وہ خواص کے پاس تھا، اشرافیہ کے پاس تھا۔ عام آدمی کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا میرے بھائیوں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، بلکہ نوجوان نسل کو شاید یہ معلوم ہی نہ ہو کہ 1970 میں 1970 کا جو الیکشن تھا 1970 کا، اس میں پہلی دفعہ عام آدمی کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے عام آدمی کو ووٹ کا حق نہیں تھا۔ 47 میں پاکستان قائم ہوا اور 1970 میں عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا۔ پہلے انتخابات 1970 والے تھے جس میں عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا۔ اس سے پچھلے 23 سال تک عام آدمی کو ووٹ کا حق ہی نہیں تھا۔ اب اس بات کا اندازہ لگائیے کہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ قائد ایک جمہوری سیکولر مملکت چاہتے تھے۔ بھائی، ان کی انتقال کے بعد بھی 22 سال تک اس ملک میں عام آدمی کو تو ووٹ کا حق ہی حاصل نہیں تھا۔ تو کون سی وہ قیادت تھی، کون سے وہ اکابرین تھے، کون سے وہ سیاسی لیڈر تھے جنہوں نے عام آدمی کو ووٹ کا حق ہی نہیں دیا؟ یہ ہے ہمارا ماضی۔ اور جب ووٹ کا اختیار ملا بھی تو وہاں سے شروع کر لیجئے، یا اس سے پہلے بھی کہ جب عام آدمی کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، صرف خواص کے پاس تھا یہ حق، وہاں سے شروع کر لیجئے، قیام پاکستان کے شروع دن سے شروع کر لیجئے، تو کتنے وزرائے اعظم ہیں جنہیں ان کی آئینی مدت پوری کرنے دی گئی؟ جواب نو، سوائے ایک آدھ، غالباً شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 4 سالہ حکومت تھی، اور اس کے بعد یہ جو پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس میں سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور زرداری صاحب صدر تھے، وہ جیسی تیسی بھی حکومت تھی، اس نے اپنی مدت پوری کی، لیکن وزیر اعظم کئی بدلے آپ کے سامنے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی خط نہ لکھنے پر وزیر اعظم فارغ، اور اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں یہ ہوا کہ ایک منتخب حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کی اور دوسری سیاسی جماعت نے اپنی حکومت بنائی
لیکن جو یہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں دوسری حکومت سامنے آ رہی ہے، اگر اس نے بھی اپنی آئینی مدت بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی پریشانی کے پوری کر لی تو یہ سلسلہ تو چل نکلے گا، اور یہ سلسلہ جب چل نکلے گا تو نتیجتاً جمہوریت کے پاؤں زمین پر لگ جائیں گے۔ تو یہ ایسا چاہتے نہیں تھے، ہمارے مقتدر حلقے ایسا نہیں چاہتے تھے، اور جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح پھر اس سسٹم کو لپیٹا گیا، ایک منتخب وزیر اعظم کو بے بنیاد مقدمے پر سزا دے کر گھر بھیجا گیا، اور پھر ایک ہائیبرڈ رجیم ہم پر مسلط کی گئی، اور اس ہائیبرڈ رجیم کو بھی برداشت نہیں کیا گیا کہ جب یہ دیکھا کہ تجربہ ناکام ہونے جا رہا ہے اور اس کے نتائج ہمیں نہ بھگتنے پڑیں، تو پھر نتائج اٹھا کے سیاستدانوں کے سر ڈال دیے گئے، اور 12-13 مختلف سیاسی جماعتوں نے یہ حکومت بنائی، پی ڈی ایم کی حکومت، وہ کتنی کامیاب ہوئی اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو جب تک سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوتا میرے بھائیوں، اس وقت تک اس ملک کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے، اور سیاسی استحکام صرف سیاسی تسلسل سے پیدا ہوگا۔ ہماری جو منزل ہے وہ عوامی جمہوریت ہے۔ اس وقت جو جمہوریت کی شکل ہمارے سامنے ہے یہ عوامی جمہوریت نہیں ہے، یہ اشرافیہ کی جمہوریت ہے، اور اس کو بھی پنپنے کا موقع نہیں مل رہا، اس کو بھی اپنے پاؤں زمین پر ٹکانے کا وقت نہیں مل رہا، موقع ہی نہیں دیا جاتا کسی بھی حکومت کو۔ غیر جمہوری قوتوں کا اس حد تک غلبہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اپنی مرضی سے نہ قوانین سازی کر سکتی ہے، نہ ہی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بنا سکتی ہے، نہ ہی کوئی معاشی پالیسی بنا سکتی ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ذمہ دار ان سیاسی حکومتوں کو سمجھتے ہیں، جبکہ سیاسی حکومتوں کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہوتے جی، وہ تو کوئی آزاد خارجہ پالیسی، آزاد داخلہ پالیسی، آزاد معاشی پالیسی بنا ہی نہیں سکتی۔ جب وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ انہیں بینیفیشری کہیں گے کہ وہ آتے ہیں اپنی کاروں پر جھنڈے لہراتے ہیں اور اپنے اقتدار کے جھولے جھولتے ہیں، مزے لیتے ہیں، وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ضرور ہیں، اور جتنا جتنا بھی ان کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اگر 1000 سال تک بھی چلتا رہے گا تو کوئی بہتری پیدا نہیں ہوگی۔ بہتری کی واحد صورت یہ ہے کہ غیر جمہوری قوتیں ہم پر رحم کھائیں، اس ملک پر، اس ملک کی عوام پر رحم کھائیں، خاص کر کے آرمی اسٹیبلشمنٹ، وہ تھوڑا سپیس دے جی، تھوڑا پیچھے ہٹے، اور منتخب حکومتوں کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیا جائے، جو عام ترین پالیسیاں ہیں وہ پارلیمان بنائے، پھر تھوڑا سیاسی استحکام حاصل ہو، اور اس کے بعد جب یہ تسلسل ہوگا، چند ایک حکومتیں گزریں گی، تو پھر آہستہ آہستہ اسی راستے سے عوامی جمہوریت کا راستہ نکلے گا میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے عوامی جمہوریت کا، جو کہ ہماری منزل ہے، ہماری خواہش ہے، ہمارا خواب ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آئندہ نسلوں کو عوامی جمہوریت دے کے جائیں، اس ملک میں ہم عوامی جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ جمہوری استحکام ہو اور اسٹیبلشمنٹ اپنی آئینی حدود میں واپس جائے۔ اب وہ کیسے جائے؟ جس طرح کے 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے ایسے اسے بھیجا جا سکتا ہے آئینی
حدود میں نہیں میرے بھائیوں، یہ غلط طریقہ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی ملک نہیں چلتے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملکی نظام کے لیے انتہائی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں ہو۔ پاکستان کا جو آئین ہے، جو اس کے لیے حدود مقرر کرتا ہے، اسی حدود میں رہے اسٹیبلشمنٹ، اور سیاست کو اپنا کام کرنا دیا جائے، اور سیاسی جو نظام ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، پارلیمان میں فیصلے ہو سکیں، پارلیمان کی سپرمیسی ہو، تو پھر یہ نظام کامیاب ہوگا اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا، اور ہم ان طرح طرح کے مسائل سے جان چھڑا سکیں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی آئینی حدود کے اندر بھیجنے کا جو راستہ ہے وہ تشدد نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ تشدد نہیں ہے، وہ عوامی سیاسی شعور ہے۔ آج تک جن جن ممالک میں، جن جن ریاستوں میں جمہوریتیں مضبوط ہوئیں، وہ عوامی سیاسی طبقاتی شعور کے بل بوتے پر مضبوط ہوئیں۔ ہم نے اپنے عوام کو جمہوری سیاسی طبقاتی شعور دینا ہے، جیسا کہ یہ سوشل میڈیا ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائے میرے بھائیوں، ورنہ تو جو میں بول رہا ہوں، یہ پاکستان میں کون سا چینل ہے جی جہاں پر بیٹھ کر اس طرح کی آزادانہ گفتگو کی جا سکتی ہے؟ یا میں ایسا لکھوں تو کون سا اخبار ہے جو اسے چھاپ دے گا؟ یہ واحد سوشل میڈیا ہے کہ جس سے ہم عام آدمی، ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی سے مخاطب ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی سے رابطے میں رہ سکتا ہے۔ اس رابطے کو مضبوط بنائیں اور شمع سے شمع جلاتے چلے جائیں، اور ہم اپنے عام آدمی کو سیاسی شعور دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جس کے پاس جتنا کچھ بھی ہے وہ عوام تک پہنچائے، جس کی جتنی علمی استعداد ہے، علمی بساط ہے، اس کے مطابق، جتنا جس کے پاس کوئی تجربہ ہے اس کے مطابق وہ عوام تک یہ اپنی آواز پہنچائے کہ سب سے پہلی جو بڑی رکاوٹ ہے ترقی کے راستے میں، وہ غیر جمہوری قوتیں ہیں، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور جب تک اسٹیبلشمنٹ اپنی آئینی حدود میں نہیں جائے گی، اس وقت تک سیاست آزاد نہیں ہوگی، نہ اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا۔ اور جب سیاسی استحکام اس صورت میں پیدا ہوگا جب یہ تسلسل کے ساتھ ووٹ کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوں گی اور ووٹ کی بنیاد پر حکومتیں ختم ہوں گی، اور یہ سلسلہ چلے گا، تو پھر عوامی جمہوریت کا راستہ، عوامی جمہوریت کا راستہ یہیں سے نکلے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اور گزارش کر کے جیسا تیسا بھی ہو اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر مجبور کریں کہ براہ کرم یہ آپ کا کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، پچھلی جو حکومت رخصت ہوئی تحریک انصاف کی، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، تو ہم نے سنا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیاسی عمل سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہم بہت خوش ہوئے، ہمیں بڑی امید پیدا ہوئی، لیکن بعد آنے والے دنوں نے یہ ثابت کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جی۔ وہ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے، وہ سیاست سے دور نہیں ہٹے، بلکہ وہ مستقل سیاست کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔
یہ جو وزیر اعظم کی شکل میں سوغات ہمارے سروں پر مسلط کی گئی ہے، یہ ایک ادنا سا ان کا ہرکارا ہے، ایک ادنا سا ان کا مورا ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایک بنیادی طور پر ایک سکول ٹیچر تھے کاکڑ صاحب، اور سکول ٹیچر کو اٹھا کے انہوں نے جا کے ایوان بالا میں لا بٹھایا، اور پھر اسے مالی طور پر مضبوط کیا، اور آج وہ ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ سیاستدانوں کو اس بات کا موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نگران وزیر اعظم بنا سکیں، اور اپنی مرضی سے کوئی نگران سیٹ اپ بنا سکیں۔ یہ نگران وزیر اعظم ہو یا ان کی کابینہ ہو، اس میں سیاستدانوں کا کچھ نہیں ہے جی۔ یہ جو بظاہر سیاسی چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جی۔ جب تک یہ پریکٹس جاری رہے گی، اور اس کے بعد دیکھا ہے جی ہمارے چیف صاحب اس ملک کے بڑے بڑے جو کاروباری لوگ ہیں انہیں بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ چیف صاحب آپ کا یہ کام نہیں ہے، مرشد سید صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام وہ پیشہ ورانہ فرائض ہیں، وہ عسکری پیشہ ورانہ فرائض ہیں کہ جو آپ کا آئینی فرض ہے، یہ کام آپ کے نہیں ہیں کہ آپ کاروباری لوگوں کو بلا کے، اور یہ جو کاروباری لوگ بھی ہیں یہ 100-200 یہ بڑے گھسے پیٹے لوگ ہیں جی، انہوں نے بہت سارے اس طرح کے آرمی سربراہان کو بھگتا ہے جی۔ یہ ہر ایک کی آم لاتے ہیں، اسے خوش آمد اس کی حد کر دیتے ہیں جی، اور تمام تر مسائل کی جڑ یہی ہیں۔ انہوں نے مسائل حل کیا کرنے ہیں؟ یہ تو مسائل کی جڑ ہیں جی۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جتنا جلد ممکن ہو الیکشن کروائیں، انتخابات ہوں اس ملک میں، اور آپ اپنی آئینی حدود کے اندر جائیں اور منتخب حکومت ہو، اور وہ آزادانہ پالیسیاں بنائے، خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں، یہ منتخب حکومتوں کا کام ہے جی، یہ آپ کا کام نہیں ہے جی۔ اسی لیے ہماری یہ آپ سے گزارش ہے، ہمارا راستہ تشدد کا راستہ نہیں ہے جی۔ یہ جو سابقہ تحریک انصاف نے جو راستہ اپنایا تھا، اب انہیں خود احساس ہو رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا۔ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، اس کی تائید نہیں کرتے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی ایک عام ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی ملک نہیں چلا کرتے۔ اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور رہنا چاہیے، ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی طاقتور ریاست بن ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہم ایسی اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں جو غیر جمہوری ہو، غیر سیاسی ہو، اس کا جمہوریت کے پروسیس سے، جمہوریت کے کسی کام سے، اسی سیاست کے کسی کام سے کوئی تعلق نہ ہو جی۔ ہم ایک ایسی فوج چاہتے ہیں جو آج ہمارے پاس ہے اس سے 10 گنا طاقتور ہو، لیکن غیر سیاسی فوج ہو، غیر سیاسی فوج ہو، اور وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض تک محدود رہے۔ سیدھا سا ایک کلیہ ہے جی۔ جو آئین ان کے لیے دائرہ کھینچتا ہے، جو آئین ان کے لیے حدود مقرر کرتا ہے، ان کی حدود کے اندر رہیں، اور جو پارلیمان کا کام ہے پارلیمان کرے، جو آرمی کا کام ہے وہ آرمی کرے، جو بیوروکریسی کا کام ہے وہ بیوروکریسی کرے، تب یہ ملک ٹھیک ہوگا جی، اور ہم کسی بہتری کی سفر پر روانہ ہو سکیں گے جی۔ ابھی تو ہمارا سفر شروع ہی نہیں ہوا، 75-76 سال گزر گئے، ہمارا سفر میرے بھائیوں شروع ہی نہیں ہو سکا، تو کم از کم اب تو شروع ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ایک سیاسی جمہوری شعور کے راستے ہوگا، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا کام ہے کہ ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی سے جڑ جائے، ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی سے رابطے میں رہے، اور ہم جمہوری سیاسی طبقاتی شعور اس معاشرے کو دیں، اور اس شعور کے بل بوتے پر ہم اپنے آئندہ
راستوں کا تعین کر سکیں میرے بھائیوں۔ خدا حافظ۔